بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، بات یہ کریں گے کہ امریکہ میں اس وقت جو پالیسی میکنگ حلقے ہیں اس میں کیا سوچ پائی جاتی ہے کہ ایران کا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کیا جائے، گلف کا جو مسئلہ ہے اسے کیسے حل کیا جائے۔ براڈلی بات کریں گے کہ یہاں مختلف قسم کی 3 یا 4 کہہ لیجئے 4 قسم کے نقطۂ نظر ہیں۔ ایک تو وہی ہے کہ جی بالکل آپ جنگ بندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ایران پہ حملہ کریں اور تب تک حملہ جاری رکھیں جب تک کہ ایران کی حکومت گر نہ جائے اور وہاں پر ساری تباہی نہ ہو جائے۔ جیسے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ میں پوری تہذیب ہی کو ختم کر دوں گا اور وہ تہذیب کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکے گی۔ ایک حلقہ تو وہ ہے، لیکن یہ اس حلقے کی جو ہے اب بات کم سنی جا رہی ہے اور یہ بات اس شدت سے کہہ بھی نہیں رہے ہیں۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ ایران کو شکست دینا ممکن نظر نہیں آتا اور وہاں بغاوت بھی نہیں ہو رہی اور وہاں پر حکومت اپنی مرضی کی بھی نہیں آ رہی۔ اس لیے صدر ٹرمپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل وہاں رجیم چینج ہو چکی ہے اور جو نئے لوگ آئے ہیں وہ ان سے بات ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جو نئے لوگ آئے ہیں وہ وہی ہیں، انہی کے پارٹی کے ہیں، انہی کے نظریات کے ہیں۔ تاہم یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پہلا مقصد حاصل نہیں ہوا تو اب اس بات پر جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے کہ رجیم چینج ہو چکی ہے۔ اگلی بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایران سے آپ مذاکرات بھی ختم کر دیں اور جنگ بھی ختم کر دیں، صرف ایران پہ جو ہے پابندیاں جاری رکھیں، جو بحری ناکہ بندی کی ہوئی ہے اس کو سختی سے نافذ کریں اور ایران کے اندر جو ہے وہ اتنی بھوک اور اتنی قحط اور اتنی مشکل پیدا ہو جائے کہ ایران خود بخود گھٹنے ٹیک دے۔ اب اس کو کیسے عملی جامہ پہنایا جائے گا؟ ایران پچھلے 47 سال سے مختلف پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے باوجود آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، معاشی پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو تیل کی پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو ان کے کمپنیوں پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو ان کے افراد پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی بات تو نہیں بنی اب تک۔ تو اس لیے لیکن یہ ایک ہے نقطہ نظر کہ ایران کو خود مرنے دو اور بس پابندیاں لگائے رکھو اور انتظار کرو یہ حکومت خود ہی گر جائے گی۔ لیکن ایسا ابھی 47 سال میں نہیں ہوا تو آگے کتنے سال میں ہوگا یہ اب دیکھنا ہوگا اگر ان کی بات مانی جائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایران نے جس طرح حملے کو روکا ہے وہ کافی پریشان کن ہے لوگوں کے لیے، اور ایران ہی کا نہیں، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یوکرین نے بھی روس جیسی بڑی طاقت کو جو ہے روک رکھا ہے، اور وہ یہی کہ جو چھوٹے ہتھیار ہیں، سائبر جو اٹیکس ہیں اور ڈرونز ہیں، وہ ان کے ذریعے ہی سارا کام وہ کر رہے ہیں، اور چھوٹے میزائل ہیں ان کے ذریعے سارا کام کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنلی جو ہے ان پہ پابندی لگا دیں کہ ڈرون جو ہے اس کو خلاف قانون قرار دے دیا جائے، اس قسم کے جو ہیں سائبر ریلیٹڈ چیزیں ان کو خلاف قانون قرار دے دیا جائے، اس قسم کی چیزیں جو ہیں۔ لیکن اگین مسئلہ وہی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اگر امریکہ خود ڈرون بنائے گا تو چین کو کیسے منع کرے گا؟ اگر چین والے ڈرون بنائیں گے تو وہ ہندوستان کو کیسے منع کرے گا؟ ہندوستان ڈرون بنائے گا تو پاکستان کو کیسے منع کریں گے؟ تو یہ تو کوئی نیوکلیر پروگرام تو ہے نہیں، ایٹم بم والی بات تو ہے نہیں، اور یہ ڈرون جو ہے یہ استعمال ہوتے ہیں، یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ امیزون سے چیز بنائیں، منگوائیں، وہ ڈرون آ کے آپ کے گھر پہ ڈراپ کر دیتا ہے۔ تو یہ اس پر پابندی لگانا، اور وہی ڈرون جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا وہ جو 2 کلو کا سامان جو لے کے آ رہا ہے، وہ 2 سامان جو ہے اس میں بارود بھر دیں آپ، تو وہی کام وہ کر دے گا۔ تو اس لیے اس پر بھی عملاً اس کچھ بات کو آگے بڑھانا ممکن نظر نہیں آتا۔ تاہم یہ ایک بات ہے، اور اگلی بات جو ہے وہ پھر وہی ہے جو ڈپلومیسی میں ہوتی ہے، کچھ لو اور کچھ دو،
اور دونوں فریق جو ہیں وہ ایسے معاہدہ کریں کہ دونوں فتح کا اعلان کر سکیں. یہ ویتنام کی جنگ کے دوران جب امریکہ کو نظر آ رہا تھا کہ بھائی بات نہیں بن رہی، ہم اس کو فتح نہیں کر پا رہے، اور لڑائی جو ہے بڑھتی جا رہی، اتنے سال سے چل رہی ہے، اتنا نقصان ہو گیا، اتنے ہزار امریکی اس جنگ میں مارے گئے. تو ہینری کسنگر نے اس وقت کہا تھا کہ ڈکلیئر وکٹری اینڈ گیٹ دا ہیل آؤٹ آف اٹ. بس اعلان کرتے کہ ہم نے فتح حاصل کر لی، ہمارے مقصد پورے ہو گئے ہیں اور ہم نکل رہے ہیں. افغانستان میں یہی کیا تھا. تو اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کیونکہ اب یہ آئل کی پابندی کی وجہ سے، ہارمز کی وجہ سے، یہ اب جنگ صرف امریکہ اور ایران کی، اسرائیل اور ایران کی نہیں رہی، اس میں پوری دنیا انوالو ہو گئی ہے. یہ مقامی جنگ نہیں رہی ہے. اس جنگ کا اثرات جو ہیں وہ چین اور جاپان پہ بھی ہو رہے ہیں، اور اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ برازیل پہ اور سویڈن پہ بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ تیل، انرجی، گیس، فرٹیلائزر اور پیٹرولیم پروڈکٹ ہیں، سب کچھ چاہیے، اور سب سے زیادہ جو ہیں یہی میسر ہیں. تو اس لیے بات آخر کو وہیں آئے گی کہ امن کو چانس دیں، امن کو موقع دیں کہ وہ اپنا رنگ دکھائے. باقی آپ کر کے دیکھ چکے، وہ پابندیاں بھی لگا چکے، جنگ بھی کر چکے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ کر چکے، بات نہیں بنی. تو اب کچھ نئی سوچ جو ہے وہ آنی چاہیے، اس بات سے نکل جائیں کہ سارے کارڈ ہمارے ہاتھ میں ہیں. ایران میں اس بات سے نکل جائے کہ ہم جو ہے وہ مستقبل جو ہے اس کو روک سکتے ہیں. ایران بھی جو ہے 47 سال ہو گئے اس بات کو، وہ کب تک چلائیں گے اس طرح اس بات کو؟ تو وہ ایران کے اندر بھی جو ہے وہ لوگوں کو مہنگائی ہے، لوگوں کی سپریشن ہے، اس کا لوگوں کو اس کی بھی شکایت ہے، ان کے اپنے لوگوں کو شکایت ہے. تو اس مسئلے کو حل اسی کیا جا سکتا ہے کہ ڈپلومیسی کے ذریعے جو تجاویز ہیں وہ بڑھائی جائیں آگے. میں اپنے الگ ویڈیو میں عرض کیا ہے کہ 4-5 طریقے ہیں کہ یہ جو ایران کے کچھ حقوق جو ہیں وہ مان لی جائیں، ایران کو اپنی کچھ باتیں مان جائے. وہ دوسرے ویڈیو میں ہیں، وہ اگر آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں اس میں سے. بہت شکریہ، خدا حافظ.